ہم اس افسوسناک واقعے پر جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ایک دنیا کے لیے ایک میسج بھیجیں ہم، خاص کر ہمارے ہمسایہ ممالک جن میں چائنا ہم سے بہت زیادہ قریب ہے، اقتصادی لیول پہ بھی، ترقیاتی حوالے سے بھی۔ یہ ایوان جناب چیئرمین صاحب یہ پورے بلوچستان کی نمائندگی کر رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو سم اپ کیا گیا ہے 65 کے اس حال میں۔ 1.25 کروڑ لوگ اس بلوچستان کے، ان میں ہر قوم، ہر نسل، ہر مذہب کی یہاں پہ نمائندگی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں بلوچستان کی تاریخ یا پاکستان کی تاریخ میں یہ خاتون خودکش حملہ آور کی میرا خیال ہے یہ پہلی مثال ہے، خاص کر کے جہاں پہ کوئی صوبہ یا ملک کا کوئی حصہ قبائلی روایت کا پاسدار ہو۔ چیئرمین صاحب، میں اس کی قبائلی روایت کو تھوڑا سا دہراؤں گا، خاص کر کے بلوچستان کے حوالے سے۔ یہاں بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، کوئی بھی، کھیتران، کسی قوم کا بھی آپ نام لے لیں، جو مقام خاتون کو قبائلی معاشرہ مذہب اسلام دیتا ہے، میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں قبائلی جنگیں ہوتی ہیں، قبیلے لڑ رہے ہوتے ہیں، خاندان لڑ رہے ہوتے ہیں، جب عورت سر پہ قرآن رکھ کے یا اپنا دوپٹہ لے کے ان کے برستی ہوئی گولیوں میں جاتی ہے تو جہاں پہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کون ہے، کس کی طرف میں جا رہی ہوں۔ لیکن جب خاتون چادر لے کے، قرآن لے کے درمیان میں آتی ہے تو وہ بندوق بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون، خاتون ماں ہے، خاتون بہن ہے، خاتون بیٹی ہے، وہ بندوق بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایک دہشت گردی کے حوالے سے اس مقدس ہستی کو استعمال کیا گیا۔ میں اس کو، جب آپ ماں کا نام لیں گے تو آپ کی دنیا ہی وہاں پہ اللہ کے بعد ختم ہو جاتی ہے ماں پہ۔ وہ ماں بھی ایک عورت ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قبائلی روایت میں کسی کو کوٹ نہیں کرتا ہوں کہ بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، میں قبائلی روایت کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جناب چیئرمین صاحب، ہمارے علاقے میں پچھلے دنوں ایک جنگ ہوئی، 7-8 آدمی ایک گھر کے مارے گئے۔ ہم مقامی انتظامیہ جا کے ہم نے پورا گاؤں بلڈوزر کر دیا، وہ بھاگ گئے، جو مرد تھے بھاگ گئے۔ آج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کی خواتین ایسے جیسے میں اور آپ جتنا فاصلہ ہے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہوگا، 2 گاؤں ہیں، جن کے مارے گئے وہ ادھر ہے گاؤں، جو مارنے والے تھے ادھر، کچھ پکڑے گئے، کچھ بھاگے ہوئے ہیں۔ ان کی عورتیں آج بھی ساتھ ہی ہمسائے تھے ان کے گھروں میں، وہ جن کے مرے ہوئے ہیں وہ ان کو راشن بھی دیتے ہیں، احترام بھی دیتے ہیں۔ تو عورت کا، خاتون کا مقام یہ ہے۔ پھر اس میں 2-3 چیزیں، 2-4 پہلو نکلتے ہیں۔ آپ کس کو مار رہے ہیں؟ کس کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ ایک استاد کو،
چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے. باپ کے بعد ناروا استاد کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے. آپ ایک استاد کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں. جناب چیئرمین صاحب، پھر ایک ہمسایہ ہے جو آپ کے گھر آیا ہوا ہے آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی تعلیم کے حوالے سے. دنیا میں آپ اس معاشرے کو چھوڑ دیں، قبائلیت کو چھوڑ دیں. جناب چیئرمین صاحب، اسلام تو ایک اعلیٰ مذہب ہے، اس میں تو ایک ناخن جتنا پہلو ہے اس کو بھی جو ہے نا نظر انداز نہیں کیا گیا ہے. دنیا کے کسی مذہب میں بھی جائیں، کسی مذہب میں، جیوش میں جائیں، کرسچنز میں جائیں، ہندو میں جائیں، کسی دنیا کا کوئی مذہب لے لیں، آپ کو کہیں مثال ملتی ہے کہ آپ اپنے مہمان کو ماریں گے. باپ کا قاتل ہوتا ہے، خاص کر ہمارے قبائلی معاشرے میں باپ بھائی کا قاتل ہوتا ہے. جب آپ کے کمبل پر، آپ کے دسترخوان پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں سب چیز ختم ہوتی ہے جب تک کہ وہ آپ کے گھر میں ہے. باہر اس کو مارو جتنا مار سکتے ہو. مہمان کو مارنا اسلام اور روایت کو توڑنے کے مترادف ہے. استاد کو مارنا دنیا کے ہر مذہب، ہر ایتھکس، ہر اخلاقیات کے خلاف ہے. پھر ایک خاتون کو، میں نے سوشل میڈیا پہ، میری بلوچ خاتون تھی، اس کے لیے آج بھی میرے پاس احترام کے الفاظ ہیں. سوشل میڈیا پہ اس کے چھوٹے 2 بچوں کا فوٹو چلایا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا شوہر ڈاکٹر، اس کا والد صاحب 20 گریڈ کا یہاں پہ محتسب کے پاس رہا ہے، بہت ساری اچھی پوسٹوں پہ رہا ہے، ریٹائرڈ، ایک ویل ایجوکیٹڈ اور بیوروکریٹ. آج اس کے گھر میں کیا بچا ہے؟ وہ بچے جب جوان ہوں گے وہ ذہن میں کیا لے کے آئیں گے؟ وہ کیا کوٹ کریں گے کہ میری ماں نے خودکش حملہ کیا تھا؟ وہ کیا میسج دنیا کو جائے گا؟ جناب چیئرمین صاحب، وہ گھر جہاں پہ یہ واقعہ ہوتا ہے، جس جگہ آگ جلتی ہے نا، آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ اس کے کیا وہ جگہ گرم ہوتی ہے ٹھنڈی ہوتی ہے؟ جلتی وہ جگہ ہے جہاں پہ چائنیز تین مرے ہیں. میرا خیال ہے اس کی اتنی بڑی آبادی ہے کہ روزانہ خالی زکام کے ساتھ سینکڑوں کے حساب سے مر جاتے ہوں گے، کار ایکسیڈنٹ میں ہزاروں کے حساب سے مر جاتے ہوں گے. ہارٹ اٹیک میں آپ نے دیکھا کرونا یا ہزاروں لاکھوں کے حساب سے مر گئے. موت تو ہمارے مذہب میں برحق ہے، ہر ذی روح کو موت آنی ہے. یہ ان کے 3 مرے ہیں، ان کے 3 بیجنگ، پورے تھرو آؤٹ چائنا، ہر سیکنڈ میں 3 کیا 30 مرتے ہوں گے. لیکن یہ غلط، آپ دنیا کو کیا، پھر آپ کس حوالے سے آپ دروازہ بند کر رہے ہیں؟ کس کا؟ جو حصول علم کے لیے گئے ہوئے ہیں. ویسے ہی مسلمانوں پر ایک لیبل لگا ہوا کہ جی یہ دہشت گرد قوم ہے. اب پاکستان کے حوالے سے، خاص کر کے بلوچستان کے حوالے سے، بلوچ، پشتون، یہاں کے رہنے والے جو بھی ہیں، میں کسی کو کوٹ نہیں کر رہا ہوں، پنجاب، کے پی، سندھ، چائنا، ملیشیا، کہاں پہ نہیں پڑھ رہے. آج وہ ان کا فیس کیا ہو گیا؟ طالب علموں کا، اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کا، کہ جی جاہل تو جاہل ہے، ان کے تعلیم یافتہ، ایم فل، پی ایچ ڈی، وہ دہشت گرد خودکش کرتے ہیں.
تو آپ اٹھ کے اس بلوچستان کی ترقی کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس غریب صوبے کے بچوں کے تعلیم کے حصول میں جو جہاں جہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہ دروازے بند کر رہے ہیں۔